بدر کے اندر پہنچے تو صحابہ نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کرنے کے لیے خیمہ بنایا گیا، جس خیمے کے اندر بیٹھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور لمبی لمبی دعائیں کی، اللہ کے حضور لمبے لمبے سجدے کیے۔ جنگ جمعہ دن والے دن ہوئے اور جمعرات کی رات ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سر بسجود رہے اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہے کہ یا اللہ میری ساری زندگی کی محنت، میری ساری زندگی کا اثاثہ یہ 313 صحابہ ہے، اے اللہ اگر آج یہ مٹ گئے تو قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ پھر اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا، سورۃ انفال کے اندر اللہ نے واقعہ بدر پورے کا پورا تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے پیارے نبی آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نزول فرمائیں گے۔ قرآن کے اندر آتا ہے اللہ فرماتے ہیں پہلے 1000 فرشتہ ہم آپ کی مدد کے لیے بھیج رہے ہیں، پھر فرمایا کہ 3000 فرشتے آ رہے ہیں، بعد میں فرمایا کہ 5000 فرشتے آپ کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ کا میں بیشی معاف فرمائے۔ ایک روایت کے مطابق یہ بھی آتا ہے اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی آپ پریشان نہ ہو، خود میں آپ کی مدد کے لیے آ رہا ہوں۔ بھائی صاحبان، فرشتوں کا نزول آسمان سے میدان بدر کے اندر ہوا جس میدان کی جانب جا رہے ہیں۔ بھائی صاحبان، جس جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ نے خیمہ لگایا تھا، اس خیمے کو شہید کر کے اس خیمے کی جگہ بہت بڑی مسجد تعمیر کر دی گئی اور اس کا نام بھی اسی خیمے کی مناسبت سے رکھا العریش۔ بھائی صاحبان، جیسے گاڑی رکے گی انشاءاللہ ہم نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے، وضو کر کے مسجد کے اندر جائیں گے، سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد کی ادا کریں گے، پھر 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی ادا کریں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے ہمیں وہاں نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کے حضور سر بسجود رہے اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، اور آپ اسی مقام کے اوپر بیٹھ کے میدان بدر کا معائنہ بھی فرماتے رہے اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو ہدایات بھی فرماتے رہے۔ بھائی صاحبان، ہم بدر کے اندر الحمدللہ شہر کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ یہ وہ مبارک شہر ہے جس شہر کو اللہ نے اسلام کے پھیلانے کا ذریعہ بنایا، اور اس جنگ کو غزوہ بدر کو قرآن کے اندر یوم الفرقان کے نام سے بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور بعض بھائی صاحبان جب وہاں پہنچتے ہیں سوال کرتے ہیں جی ابو جہل کی قبر کہاں ہے؟ بھائی صاحبان یاد رکھیے گا، کفار کی کوئی قبریں نہیں ہوتی، قبور ہمیشہ مسلمانوں کی ہوتی ہیں، کفار کے گڑھے ہوتے ہیں۔ ہاں، اسی بدر کے مقام کے اوپر ایک گڑھا تھا جس گڑھے کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سمیت باقی کفار کی لاشوں کو ڈلوایا تھا۔ وہ ویسے گڑھا جہنمی گڑھا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل اور باقی کفار بغض رکھا کرتے تھے۔ جو اللہ کے رسول کا دشمن وہ ہمارا بھی دشمن، اور تا قیامت ہمیں ان سے دشمنی رہے گی۔ اس جگہ اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے اور تا قیامت نازل ہوتا رہے گا۔ اور بھائی صاحبان، جنگ شروع ہونے سے پہلے یہاں کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے بھی رونما ہوئے۔ جنگ شروع ہونے سے ایک دن قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کے اندر داخل ہوئے۔ چند جگہوں کے اوپر آپ نے نشانات لگائے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ نشانات کن چیزوں کے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس جگہ عتبہ مارا جائے گا، اس جگہ شیبہ واصل جہنم ہوگا، اس جگہ ابو جہل واصل جہنم ہوگا۔ صحابہ فرماتے ہیں جیسے ہی لڑائی ختم ہو گئی ہم میدان کے اندر داخل ہوئے، ان مکانات پر گئے جن مکانات پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانات لگا رکھے تھے، انہی جگہوں پر وہی کفار واصل جہنم ہوئے تھے۔ اور اے صاحبان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابو جہل یہاں پہنچ چکا تھا، اس کا لشکر پہلے یہاں پہنچ چکا تھا، اور انہوں نے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جو جنگ کے لیے موزوں تھی اور پکی تھی، جو تاریخ کے اوراق میں آتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے انہوں نے ریت والی زمین چھوڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ سے دعا کی، وہ ریت گرم بھی بہت زیادہ تھی، تو اللہ نے ایسی زوردار بارش برسائی، جب بارش برسی تو ریت کی تہ جم گئی، صحابہ کے پاؤں جمنے لگے اور اونچے مکان والا پانی نیچے والے میدان کے اندر گیا، اور کفار والی جگہ جو پکی جگہ تھی وہاں ساری دلدل بن چکی تھی، اور نہ کفار مکہ ساری رات سو سکے۔ جب صبح کھڑے ہوئے اور جنگ کے لیے انہوں نے صفیں بنائی تو ان کے پاؤں بھی زمین کے اوپر نہ ٹک سکے اور ان کے پاؤں بھی پھسلتے رہے۔ تو